اگلا سوال ایاز صاحب سے کینیڈا سے موصول ہوا ہے، کالم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کالم صاحب تقریباً ہمارے پاس 3-4 منٹ ہیں اس کے لیے جو بیان ہو سکا۔ انہوں نے پوچھا ہے فسخ نکاح کیا ہے اور کن حالات میں اپلائی ہوتا ہے، اور نکاح کے فسخ ہونے کا فیصلہ صادر کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ جی، فقہ کی اصطلاح میں فسخ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی درخواست پر یا خامند کی درخواست پر یا خامند اور بیوی کے علاوہ کسی اور شخص کی درخواست پر اگر عدالت میاں بیوی کے درمیان ان کے نکاح کے کالعدم قرار دینے کا فیصلہ کرے تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔ وہ پھر آگے کوئی 1 درجن کے قریب وجوہات ہیں کہ ان وجوہات کی بنا پر بیوی یا خامند یا کوئی اور شخص عدالت سے رجوع کر کے ان کے درمیان فسخ نکاح کی کارروائی کروا سکتا ہے۔ مثلا یہ کہ خامند مفقود الخبر ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں ہے، خامند کسی جرم کی بنا پر یا بغیر جرم کے ہی لمبے عرصہ کے لیے قید ہو جائے، خامند حقوق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ ہو، خامند کسی متعدی بیماری میں مبتلا ہو، دائم المریض ہو، یا خامند بیوی کے نان نفقہ اور دیگر ضروریات کے پورا کرنے کا اہل ہی نہ ہو، یا قضاء کے فیصلہ کے باوجود وہ اس کا نان نفقہ ادا نہ کرے جان بوجھ کر، یا عورت کی نابالغی میں نکاح ہو چکا ہے اور بالغ ہونے پر اپنے حق بلوغ کو استعمال کرے کہ میں اس نکاح کو قائم نہیں رکھنا چاہتی، خامند ایلا کرے اپنی بیوی کے ساتھ یا زہار کرے اور 4 ماہ کی مدت کے اندر اپنی قسم سے رجوع نہ کرے، یا نکاح فاسد ہو، یعنی کوئی ایسی وجہ ہو جس کا دور ہونا ممکن ہو لیکن ابھی وہ وجہ انہوں نے دور نہ کی ہو، یا خامند اور بیوی میں لعان ہو جائے، عورت دائمی مریض ہو، وہ وظیفہ زوجیت کی ادائیگی کے قابل نہ ہو، تو اس قسم کی 1 درجن کے قریب ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر فقہا کہتے ہیں کہ بیوی کی درخواست پر یا خامند کی درخواست پر یا کسی اور شخص کی درخواست پر عدالت اگر ان کے نکاح کو کالعدم قرار دے دے تو اسے فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔ مثلا رضاعت ثابت ہو جاتی ہے نکاح کے بعد کہ بھئی بیوی نے خامند نے ایک عورت کا دودھ پیا ہوا تو وہ رضائی بہن بھائی بن گئے، یا اور ان کا کوئی باہم رضائی رشتہ ہے، تو اس قسم کی وجوہات ہیں جن کی بنا پہ عدالت ان کے نکاح کو کالعدم قرار دے دے تو اسے فسخ نکاح کہا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے کالم صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔